بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے اور ہفتہ نمبر 12 ہے۔ ہم اپنی سابقہ ویڈیو نمبر 1 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں مکی زندگی حفظ و ناظرہ، مکی زندگی ابتدائی سال اور تیسرا نبوت کا تیسرا سال۔ آج ہم اپنے مقاط دوئم کے حتمی حصے کا اعادہ کریں گے۔ نبوت کا چوتھا سال، نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 6واں سال اور نبوت کا 7واں سال۔ تو آئیے نبوت کا چوتھا سال بتاتے ہیں کہ نبوت کے چوتھے سال میں کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ یہ لوگ آپ کو راہ چلتے ہوئے برا بھلا کہنے لگے اور آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس قدر شور کرتے کہ آپ کو اتنی مسئلے مسائل ہوتے، پڑھنے میں ادھر ادھر کی آوازیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے۔ اس کے دوران تھوڑی دیر بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گردن سے اس اوجڑی کو ہٹاتی، پھر آپ سجدہ اٹھاتے۔ مطلب چوتھا سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر پریشانی ہوئی، اسلام کی تبلیغ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، ہر کام جس سے ہم دین اسلام پر چلتے ہیں اور ان تمام کام کو کرنے میں انہیں بہت دشواری ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 5واں سال، نبوت کے 5ویں سال میں ملک حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف چلے جائیں اور اس وقت تک وہاں رہیں جب تک کافروں کے دل اللہ کی طرف سے نرم نہ ہو جائیں۔ 11 مردوں 4 عورتوں نے پہلی بار ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تو ہمارا کیا ہے، نبوت کا 5واں سال۔ اسی طرح نبوت کا 6 سال میں دوسری ہجرت ہوئی، ملک حبشہ میں دوسری ہجرت ہوئی۔ مکہ واپس آتے ہی ان پر پھر وہی ظلم و ستم شروع ہو گئے، لہٰذا نبوت کے 6 سال میں بھی یہی ہوا کہ ان کو دوبارہ ملک حبشہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس بار مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں سکون سے رہنے لگے، سب لوگ وہاں سکون سے رہنے لگے۔ پہلی دفعہ بھی ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے اور دوسری دفعہ بھی ملک حبشہ چلے گئے کیونکہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا 7واں سال جب شروع ہوا، قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد اور مزاحمت کے اسلام قبائل میں پھیل رہا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے تھے، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور سفارت بھی ہے بے نیل مرام فراہم کر دی، واپس آ گئی تو انہوں نے بے اتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ قتل کر دیا جائے۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے نبی ہاشم و نبی مطلب کو جمع کر کے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغرض حفاظت اپنے شبی کہتے ہیں گھاٹی کو،
شبی میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت کو پناہ میں لے لیا ہے، تو انہوں نے مقام مصب میں جو کہ مکہ و منع کے درمیان ہے واپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے منعقد خرید و فروخت، لین دین، شادی بیاہ سے محفوظ کر دیا گیا۔ کیا کر دیا؟ ایک عہد کیا کہ ان سے لین دین نہیں ہوگی، ان سے خرید و فروخت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، یہ عہد کیا قریش کے لوگوں نے۔ تبھی جب اعلان ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ قتل کر دیا جائے گا تو حضرت عبد المطلب نے انہیں گھاٹی لے گئے تاکہ کیا ہوا، لوگوں کے نظر نہ آ سکیں اور وہاں پر رہ جائیں۔ تو اتنی ساری چیزوں میں جب یہ نبوت کا سلسلہ ہوا تو ہم تیسرا بھی پڑھ کے آگے، چوتھا، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں میں ہم نے یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہم بلند خوانی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور مشقی سوالات بھی کریں گے۔ کا چوتھا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادوں کی مضبوطی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ چلتے برا بھلا کہتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہتے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس شور مچاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر خاموش ہو جائیں۔ ایک بار نماز پڑھتے ہوئے ایک کافر نے سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اوجڑی ہٹائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ کافروں کے تنگ کرنے اور اذیت دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں قائم رہے۔ تنگ آ کر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور لوگوں کو ایک نئے مذہب کی دعوت دیتا ہے، تم اسے سمجھاؤ یا بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پیارے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا،
پیارے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو میری جان جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کام کو مکمل کروائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، بھتیجے تم فکر نہ کرو اور جو چاہتے ہو وہ کرو، اب کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت ابو طالب کی طرف سے حمایت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کافروں کی چال۔ اب یہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد کافروں نے بھی ایک چال چلی، کیونکہ وہ تو اپنے ارادوں میں مضبوطی تھی کہ ان کو کیا کرنا تھا، دین کی تبلیغ کرنی تھی، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ جیسے انہوں نے کہا ان کے بھتیجے نے، ابو طالب کے بھتیجے نے، میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا پھر میری جان چلے جائے۔ اس کا مطلب دین کی تبلیغ کے لیے ان کو کام کرنا تھا، چاہے کچھ کتنی ہی رکاوٹیں آ جائیں۔ اب کافروں کی چال۔ اس صورتحال سے کافر بڑے پریشان ہوئے، چنانچہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی لالچ دے کر اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے۔ اس کام کے لیے قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیع کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مندرجہ ذیل پیشکش کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی دولت دے دیں گے۔ دوسرا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ تیسری شرط، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ چوتھی پیشکش، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی جن یا بلا کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات تلاوت فرما کر عتبہ سے فرمایا۔ دیکھیں بیٹا، یہ جو چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے یہ آپ پہلے بھی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، فزیکل کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ پڑھانے کا مقصد صرف یہ جو آپ کو اسسمنٹ دیا جائے گا، جو آپ کو جانچ کی تیاری کروائی جائے گی، آپ کو اس بلند خوانی کے بعد آپ بآسانی سے آپ کثیر انتخابی سوالات ہوں یا پھر سوال و جواب ہوں، بآسانی اس کو کیا کر لیں گے، حل کر لیں گے، جو آپ کو ہوم ورک میں دیے جاتے ہیں۔ تو اسے غور سے سنیے گا۔ حامیم سجدہ کی چند آیات تلاوت فرما کر عتبہ سے فرمایا، تم نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ عتبہ یہ سن کر جب اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کلام سن کر آیا ہوں نہ تو وہ شعر ہے اور نہ کوئی جادو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔
اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا تو اس کی عزت میں تمہاری عزت ہے۔ یہ سن کر کافروں نے کہا کہ اتبا، آج تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے دیکھ کر اور اپنی چال ناکام ہو جانے پر کافر شدید غصے میں آ گئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے نئے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے، جن میں سے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حبشی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ لڑکے مکہ کی گلیوں میں رسی گھسیٹتے پھرتے۔ ان کا مالک کبھی انہیں گرم ریت پر لٹا دیتا، کبھی سارا دن بھوکا پیاسا رکھتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی لفظ کہتے رہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ان کا مالک ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر انہیں اللہ کی راہ سے نہ ہٹا سکا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے صبر والے صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے پر کافر انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کے سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ دہکتے کوئلوں سے کمر کی چربی پگھلنے لگتی، جس سے انگارے بجھ جاتے، یہاں تک کہ ان کی کمر بار بار جلنے سے داغدار ہو گئی، لیکن انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ ابھی دیکھ لیجئے کیا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید مرد اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار شخص تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے سگے چچا نے ان کو خوب مارا پیٹا۔ وہ اکثر انہیں چٹائی پہ لپیٹ کر سر کی طرف والے کھلے ہوئے حصے سے جلتی لکڑی کا دھواں داخل کرتا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی راہ پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ظالم کافروں نے سب گھر والوں پر بہت ظلم کیے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد
حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی تپتی ریت پر لٹاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ غوطے مطلب ڈبو دیتے پورا، پھر باہر نکالتے، پھر ڈبو دیتے۔ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، مگر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور صبر کے ساتھ کافروں کے سامنے ڈٹے رہے۔ تو یہ تھی ہم نے پڑھا ہے نبوت کا چوتھا سال، جو کہ بہت کٹھن تھا، بہت مشکلات آئیں اس میں، لیکن پھر بھی یہ تمام صحابہ اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کو مانتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے پاس ہے نبوت کا 5واں سال۔ نبوت کے 5ویں سال میں نے بتایا آپ کو کہ پہلی ہجرت ہوئی تھی ملک حبشہ کی طرف۔ اب اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف چلے جائیں اور اس وقت تک وہاں رہیں جب تک کافروں کے دل اللہ کے حکم سے نرم نہ ہو جائیں، نرم نہ پڑ جائیں۔ اس لیے 11 مردوں اور 4 عورتوں نے پہلی بار ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ والی لائن امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس طرح کے ہو سکتا ہے آپ کے MCQs میں یہ آ جائیں اس طرح کی، یہ لازمی غور سے سنیے سب۔ یہ لوگ مکہ سے 100 کلومیٹر دور شبی نامی بندرگاہ سے تجارتی جہازوں پر حبشہ روانہ ہوئے اور بحرہ احمر بحرۂ کلزم کے راستے حبشہ کی بندرگاہ موصول پر اترے۔ وہاں سے حبشہ کے دارالحکومت اکسوم پہنچے جہاں نجاشی کا دربار تھا۔ یہ مسلمان تقریباً 3 مہینے حبشہ میں رہے، لیکن اچانک انہیں یہ غلط خبر ملی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر یہ لوگ واپس مکہ لوٹ آئے۔ یہ تھا نبوت کا 5واں سال۔ اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نبوت کا 6واں سال پڑھیں گے۔ نبوت کا 6واں سال، ملک حبشہ کی دوسری ہجرت۔ مکہ واپس آتے ہی ان پر پھر وہی ظلم و ستم شروع ہو گئے، لہٰذا نبوت کے 6 سال ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار مسلمانوں کی بڑی تعداد، جن میں 80 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں، دوسری ہجرت میں 80 مرد اور 19 تھیں عورتیں، پہلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حبشہ چلے گئے اور وہاں سکون سے رہنے لگے۔ کافروں کی ایک اور چال، مسلمانوں کو حبشہ میں آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے دیکھ کر کافر تل ملا گئے۔ انہیں یہ پریشانی بھی تھی کہ مسلمان حبشہ میں اسلام نہ پھیلا دیں، اس لیے انہوں نے دو سرداروں عبداللہ بن ابی ربی اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحفے دے کر حبشہ بھیجا تاکہ وہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو رشوت کے طور پر تحفے دے کر مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں اور ان پر دوبارہ
ظلم و ستم کریں۔ انہوں نے نجاشی کو تحفے دیے اور کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا اور نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ ان باغیوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی کے خلاف ہے، اس لیے ان باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ان پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم ہر بات کا سچ سچ جواب دیں گے، لہٰذا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے نجاشی کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم طاقت کے علاوہ کسی قانون کو نہیں مانتے تھے۔ ہم لوگوں کے حقوق ادا نہ کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسا انسان پیدا کیا جس کی سچائی، شرافت، ایمانداری کو ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک رب کی طرح بلایا، بت پرستی سے منع کیا، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، حقوق ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کی۔ جب ہم نے اس کی بات مانی تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم پر اتنے ظلم کیے کہ ہم پناہ لینے آپ کے ملک میں آ گئے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ اس بات پر نجاشی نے قرآن پاک سنانے کی فرمائش کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ آیات سن کر نجاشی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑا اور اس نے کہا یقیناً یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا تھا، اور قریش کے سرداروں سے کہا میں ان مظلوموں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مطلب کافروں نے جتنے بھی جو ہے بھیجے ان کے اگینسٹ میں انہوں نے کیا کیا، ہر ایک کو اپنے سورہ حامیم سجدہ سے اور یہاں سورہ مریم سے ان آیات سے ان کا دل جیت لیا، انہیں ایسا کر دیا کہ وہ رو پڑے قرآن پاک کی آیات کو سنا کر۔ کافروں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمانوں سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے یہ سوال پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم، جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ نجاشی کی بات پر کافر بڑے بھرم ہوئے، لیکن نجاشی نے ان کے غصے کی پرواہ نہ کی
اور تحفے واپس کر دیے۔ اس طرح کافر ناکام ہو کر واپس مکہ آ گئے۔ ہر دور میں کافر ناکام ہوئے اور واپس لوٹ آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا۔ یہ بات جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً اسی وقت کعبہ پہنچے جہاں ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان مار کر اس کا سر پھاڑ دیا اور بولے، لو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اب تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ اور تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بہادر صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے؟ انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں پہلی بار پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ جنہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، لیکن بھائی کو دیکھ کر جلدی سے قرآن کے صفحے چھپا دیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ غصے میں انہوں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مارتے مارتے تھک گئے اور ان دونوں نے اسلام کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے قرآن پاک کے وہ صفحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے گئے ان کے دل پر ہیبت طاری ہوتی گئی، وہ رو پڑے اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا اتنا بلند نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔
نبوت کا چھٹا سال مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ثابت ہوا، کیونکہ اس سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان دو بہادر صحابیوں کے ساتھ ملنے پر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ادھر حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا اور اس طرح اسلام مکہ سے نکل کر حبشہ تک پھیل گیا۔ مسلمان اب بے خوف ہو کر خانہ کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اب ہمارے پاس اس کی مشقی کام ہے۔ ہمارے پاس حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ حضرت جعفر طیارہ کون تھے؟ حضرت جعفر طیار کون تھے؟ حضرت جعفر طیارہ حضرت ابو طالب کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تیسرا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا محکمہ قائم کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ بیٹا اس بلند خوانی کے بعد آپ تو بآسانی اس کے سوال جواب 1 لائن ہے بآسانی دے سکیں گے۔ حبشہ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کافروں نے کن کو بھیجا اور انہوں نے نجاشی سے کیا کہا؟ حبشہ کے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کافروں نے 2 سرداروں عبداللہ بن ابی ربیع اور عمرو بن عاص کو بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کے ہو گئے مشقی کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے ہمارے پاس کثیر انتخابی سوالات جو میں آپ کو آخر میں کرواتی ہوں۔ اب ہے ہمارے پاس نبوت کا 7واں سال۔ اب نبوت کا 7واں سال ہمارا آخری ہے آج کا ٹاپک۔ اس کے بعد آپ کو جانچ کی تیاری کرواتے ہیں تھوڑی سی۔ نبوت کا 7واں سال، مقاطع قریش سوشل بائیکاٹ۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر کافر بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم ان دونوں قبیلوں سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا جس میں یہ شرطیں رکھی گئی تھیں۔ پہلی شرط، دونوں قبیلوں کے لوگوں سے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت یا لین دین نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، دونوں قبیلوں سے شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط، دونوں قبیلوں کے افراد سے ملنے جلنے پر پابندی ہوگی۔ اس عہد نامے کو مقاطع قریش کہتے ہیں۔ مقاطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تعلق توڑنا۔ آج کے دور میں اسے سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے۔ اس عہد نامے پر تمام سرداروں نے دستخط کیے اور اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تاکہ قریش کا ہر شخص اسے دیکھ کر اس پر عمل کرے۔ یہ عہد نامہ نبوت کے 7ویں سال پہلی محرم کو ہوا۔
شبی ابی طالب. شبی عربی زبان میں گھاٹی یا درے کو کہتے ہیں. یہ درہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ملکیت تھا، اس لیے یہ شبی ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا. مقاطع قریش کے عہد نامے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو ملی. ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دونوں قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ مکہ سے نکل کر شبی ابی طالب میں جا کر رہنے لگے. اس موقع پر ابو لہب نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا مگر کافر تھا، اپنے قبیلے بنو ہاشم کا ساتھ دینے کے بجائے کفار کا ساتھ دیا اور گھاٹی میں رہنے کے لیے نہ گیا. کفار نے اس عہد نامے پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ کھانے پینے کا سامان بھی گھاٹی تک نہ جانے دیا. اس لیے کچھ ہی دن میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک و پیاس سے رونے اور مچلنے لگے. ان کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک پہنچتی تھی لیکن ظالم کافروں کو رحم نہ آتا تھا. اس عہد نامے کو قریش کے کچھ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور گھاٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تکلیف محسوس کرتے تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ایک مرتبہ چھپ کر کھانے پینے کی چیزیں شبی ابی طالب میں موجود لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی مگر کافروں نے دیکھ لیا اور ان پر سخت تشدد کیا. اس طرح 3 سال تک مسلمان شبی ابی طالب میں تکلیفیں اٹھاتے رہے. مقاطع قریش کا یہ عہد نامہ منصور بن اکرمہ نامی ایک کافر نے لکھا تھا. یہ اس کے مشقی کام ہے. اسلام سے پہلے عرب کے لوگ تحریر کی ابتدا کیسے کرتے تھے؟ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ تحریر کی ابتدا بسمکا اللہم سے کرتے تھے. بسمکا اللہم سے کرتے تھے. مقاطع قریش میں کیا شرطیں تھیں؟ پہلا، دونوں قسم کے قبیلوں کے لوگوں سے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت یا لین دین نہیں ہوگا. دونوں قبیلوں سے شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. تیسرا، دونوں قبیلوں کے افراد سے ملنے جلنے پر پابندی ہوگی. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، عہد نامے کی اطلاع ملنے پر کیا کیا گیا؟ عہد نامے کی اطلاع ملنے پر دونوں قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ مکہ سے نکل کر شبی ابی طالب میں جا کر رہنے لگے. اس کے بعد ہے صحیح جواب چن کر خالی جگہ پر کریں. مقاطع کا مطلب ہے ڈیش، تعلق جوڑنا، تعلق توڑنا، تعلق نبھانا. تعلق توڑنا. ڈیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. حکیم بن حزام، عمرو بن حشام، ابو لہب. کون کافر تھا اور کس نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ ابو لہب نے. عہد نامے کو قریش کے کچھ لوگ بالکل ڈیش کرتے تھے، پسند، ناپسند، نظر انداز. ناپسند. مسلمان 1.5 سال تک شبی ابی طالب میں رہے. 2، 3 یا 4؟ 3. آج ہم نے اعادہ اسباق کیا. ہم نے تینوں چیپٹر کا 4 چیپٹر تھے ہمارے پاس، نبوت کا 4واں سال، نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 6واں سال اور نبوت کا 7واں سال. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سب کچھ پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ اپنی جانچ کی تیاری کے لیے. اب ہم جانچ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اس جانچ کو حل کریں گے خود. یہ سب کچھ پڑھنے کی وجہ یہی تھی تاکہ اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں.
جانچ دو، ایک جانچ پہلے کروا چکے ہیں ویڈیو 1 میں. جانچ دو، کثیر انتخابی سوالات. دعوت ذوالعشیرہ میں خاندان کے ڈیش افراد شریک تھے، 45، 35 یا 55. ڈیش ایک حبشی غلام تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعوت ذوالعشیرہ کا مطلب ڈیش ہے، دوستوں کی دعوت، رشتہ داروں کی دعوت، صحابیوں کی دعوت. یہ دعوت کیوں رکھی گئی تھی؟ کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کروانا تھا، جس کی وجہ سے یہ دعوت رکھی گئی تھی. تو کون تھے؟ دوست تھے، رشتہ دار تھے. حضرت خباب بن الارت کو جلتے ڈیش پر لٹایا جاتا تھا، پتھروں، لوہے، کوئلوں. ڈیش اسلام کے پہلے شہید مرد تھے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش میں شہید ہوئے، جنگ تبوک، جنگ احد، جنگ خندق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ڈیش کا محکمہ قائم کیا، پولیس، ڈاکٹر، استاد. ڈیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. حکیم بن حزم، عمرو بن حشام، ابو لہب. کون تھا جو ساتھ نہیں دے رہا تھا اور کافر تھا؟ وہ نام یہاں لکھ دیں گے. عہد نامے کو قریش کے کچھ لوگ بالکل ڈیش کرتے تھے، پسند، ناپسند، نظر انداز. مسلمان 1.5 سال تک شبی ابی طالب میں رہے. 2، 3، 4. شبی عربی زبان میں ڈیش کو کہتے ہیں محل، گھاٹی، دریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربی کے سامنے ڈیش کی تلاوت کی. سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الناس یا سورہ حج. یہ آپ کے کثیر انتخابی سوالات ہیں جانچ 2 کے. اب ہمارے پاس ہے سوال و جواب. مقاطع قریش کا عہد نامہ کس نے لکھا؟ حبشہ کی پہلی اور دوسری ہجرت میں کتنے لوگ تھے؟ حبشہ کے بادشاہوں کے لقب کیا تھے؟ مسلمان کس طرح حبشہ پہنچے؟ مقاطع قریش میں کیا شرطیں تھیں؟ یہ جانچ 2 ہے جو بیٹا آپ کو حل کرنی ہے. جانچ 2 کو حل کیجئے. یہ آپ کی ڈائری ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس اعادہ اسباق میں آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اپنا جانچ 2 کو حل کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.